ناول سبز پتھر رائٹر آمنہ سلیم خان قسط نمبر 6 محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ آج علیزے اور میرو نے مووی ڈے رکھا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا آج کوئی مووی دیکھنے جائیں گے۔ علیزے چاہتی تھی وہ میرو کو فل انجوائے کروا کر واپس حویلی بھیجے۔ 4 بجے کے قریب انہوں نے ایان کو کال کر کے واپس گھر بلوا لیا۔ وہ تینوں مووی دیکھنے گئے۔ میرو اور علیزے بہت انجوائے کرتے رہے تھے۔ انہوں نے ڈنر بھی باہر سے ہی کیا تھا۔ علیزے مہرونسا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھیں۔ وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں یہ لوگ پہلی بار ملے تھے۔ ایان جان بوجھ کر علیزے کو اس ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ علیزے جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس دن کے سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آئے۔ اسی ہوٹل سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ 2-3 ماہ پہلے وہ اس ہوٹل میں آئے تھے۔ وہ ہوٹل ویسے کا ویسا تھا پر ان 3 ماہ میں ان دونوں کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ علیزے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ بول رہی تھی۔ ایان اندازہ نہ لگا سکا وہ یہاں آ کر خوش ہوئی ہے یا اداس ہو گئی ہے۔ وہ لوگ خاموشی سے ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ علیزے اس جگہ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑے ہو کر اس نے ایان کو تھپڑ مارا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان لوگوں نے کھانا آرڈر کیا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے۔ میرو اپنے روم میں چلی گئیں اور ایان علیزے اپنے روم میں آ گئے۔ آج تم اچھی لگ رہی تھی، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف آج اچھی لگ رہی تھی، پہلے نہیں لگتی؟ علیزے نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے بھی لگتی ہو، آج پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہو، ایان نے پرجوش انداز میں کہا۔ اچھا جی، میرو بہت خوش تھی، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اور تم؟ ایان نے پوچھا۔ میں بھی خوش تھی، علیزے نے کہا۔ اب اتنا اچھا ڈنر کروایا ہے، اب مجھے اچھی سی چائے بنا کر دو، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اوکے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے علیزے روم سے باہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد علیزے چائے بنا کر لائی۔ ایان ٹیرس میں تھا۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ سردی کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ علیزے بھی ایان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایان کو کپ دیا۔ مجھے سردیوں کے آغاز کا موسم بہت پسند ہے، علیزے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو سردی کا موسم پسند نہ ہو۔ تمہیں سردیوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایان نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ سناؤ، علیزے نے دلچسپی سے کہا۔ میں ایک دن رات کے ٹائم ڈرائیونگ کر رہا تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا۔ اچانک دھند شروع ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر میری گاڑی کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی۔ علیزے بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ ایک بورڈ تھا، شکر ہے لوہے کا بورڈ تھا، مجھے لگا کسی بندے کے اوپر چڑھا دی ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے بھی ہلکا سا مسکرائی۔ تم صبح کون سے ڈاکو کے روپ کی بات کر رہے تھے؟ علیزے نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا ہے، یاد کروا دیا ہے، ایان معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کہ کیا مطلب؟ ایان علیزے اچانک گھبرا گئی اور کپ وہیں رکھ کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی، اور وہ اس کے ارادے سمجھ چکی تھی۔ ایان بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ بھاگ کر روم سے باہر چلی گئی۔ کدھر تک بھاگو گی؟ ایان بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میرو شاید سو گئی تھی، اس کے روم کا ڈور لاک تھا۔ علیزے بھاگتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اس نے ہلکی سی چیخ ماری۔ کیا ہوا علیزے؟ ایان پریشان ہو گیا۔ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ایان نے پوچھا کیونکہ علیزے کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ آؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ایان نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، رہنے دو، میں ٹھیک ہوں، علیزے ابھی بھی وہیں سیڑھیوں میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا ادھر سے تو اٹھو، ایان نے کہا۔ نہیں اٹھا جا رہا، علیزے نے اپنے پاؤں کو حرکت دی۔ اسے شدید درد کا احساس ہوا۔ یار آؤ ایک بار ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں، زیادہ ایشو نہ ہو، ایان نے پریشانی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے نے کہا۔ ایان نے علیزے کو گود میں اٹھایا اور باہر لا کر کار میں بٹھایا۔ وہ اسے قریب کے ایک ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا کہ اسے احمد کی کال آئی۔ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، 11 بج رہے تھے۔ ایان روم سے باہر آیا اور فیمیل ڈاکٹر علیزے کے پاؤں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ایان نے کال اٹھائی۔ سر، جو آپ نے فائل منگوائی تھی وہ میں لے آیا ہوں، آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، صبح کی میٹنگ کی ساری تفصیل اس فائل میں ہے، احمد نے اپنے پروفیشنل انداز میں بات کی۔ کتنی بار بولا ہے مجھے سر نہیں بولا کرو، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ جو حکم سر، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ یار میں گھر نہیں ہوں، ہسپتال آیا ہوں، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا سب خیریت ہے؟ احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہاری بھابھی کے پاؤں پر موچ آ گئی ہے، اسے لے کر آیا ہوں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر واپس چلا جاتا ہوں، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔
احمد نے ایان کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ تم نہیں گارڈ بیٹھا ہوگا گیٹ پر، اسے پیپرز پکڑا دو، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، احمد نے نارمل انداز سے کہا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پیپرز والی ایک فائل تھی۔ اس نے باہر نکل کر فائل گارڈ کو پکڑا دی۔ احمد اسے پکڑا کر واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایان نے گارڈ کو کال کی۔ جی صاحب، گارڈ نے فون اٹھاتے ہوئے بولا۔ احمد گاڑی میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ احمد تمہیں جو فائل دے کر گیا ہے اس کو اندر جا کر ٹیبل پر رکھ دو۔ یہ گارڈ ایان کے پاس 4 ماہ سے کام کر رہا تھا۔ ایان کو اس پر ٹرسٹ تھا اور گارڈ جس کا نام شفیق تھا، اس نے کبھی ایان کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرتا تھا۔ ایان کے ذہن میں یہی تھا۔ میرو کا روم اندر سے لاک ہے۔ گارڈ نے فون بند کیا اور فائل رکھنے اندر آیا۔ فائل ضروری تھی، اس نے پیپر ادھر ادھر نہ ہو جائیں اس لیے ایان نے گارڈ کو بولا اندر جا کر رکھ دو۔ میرو کی اچانک آنکھ کھلی، اسے پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ وہ جگ پکڑ کر پانی لینے کے بعد ڈور کھول کر باہر آئی۔ اس کی نظر شفیق پر گئی جو ٹیبل پر فائل رکھ رہا تھا۔ کون ہے آپ؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرو نے اونچی آواز اور سخت لہجے میں پوچھا۔ میرو کی آواز پر چونک کر اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرو کے گلے میں دوپٹہ لیا تھا، اس کے بال کھلے تھے۔ وہ اکثر سونے سے پہلے بال کھول دیتی تھی۔ وہ معصوم خود کو اپنے بھائی کے گھر میں محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ کھول کر سر پر لیا۔ گارڈ غلیظ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منہ سے کچھ نہ بولا۔ میرو اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی جب گارڈ آہستہ آہستہ چلتا اس تک آیا۔ گارڈ انکل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرو نے اب کی بار نارمل انداز میں پوچھا۔ وہ میرو بی بی، میں ایان سر کے پیپرز رکھنے آیا تھا، گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شفیق عمر سے 30 سال کا لگ رہا تھا۔ اس نے یونیفارم پہنی تھی اور سیاہ رنگت تھی۔ اس کو پتہ تھا گھر پر کوئی نہیں ہے۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، شیطان اسے بہکا رہا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا لو۔ اس نے میرو کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ انکل، میرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ بھائی، ایان بھائی، اس نے اونچی اونچی آواز میں اپنے بھائی کو پکارا۔ اس نے میرو کا بازو پکڑا۔ میرو کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ خاموش لڑکی، نہیں آئے گا تمہارا بھائی، تمہاری اب آواز نہ آئے۔ اس آدمی نے میرو کو ڈرانے کی کوشش کی۔ میرو سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میرو نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ اس کمرے تک لے آیا۔ میرو نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا مارا اور بھاگ کر باہر گیٹ تک آ گئی۔ وہ ابھی گیٹ تک ہی آئی تھی کہ احمد واپس آ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس کی نظر نیچے پڑی۔ ایک پیپر فولڈ ہو کر نیچے گرا تھا۔ احمد نے اٹھا کر دیکھا، وہی سب سے خاص پیپر تھا جو فائل سے نیچے گر گیا تھا۔ وہ واپس ایان کے گھر کی طرف آیا۔ آگے سے میرو گیٹ کھول کر باہر نکل ہی رہی تھی۔ اس کے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ احمد کو اس کا حلیہ دیکھ کر ذرا حیرت ہوئی۔ گارڈ بھی بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ میرو کو دیکھ کر احمد نے گاڑی روکی اور جلدی سے کار سے باہر آیا۔ وہ تیزی سے چلتا گیٹ تک آیا۔ پیچھے سے گارڈ نے آ کر میرو کو بالوں سے پکڑا۔ اسے نہیں پتا تھا باہر احمد بھی ہے۔ گارڈ بالکل وحشی ہوا تھا۔ احمد کو دیکھ کر اس نے میرو کے بال چھوڑے۔ اب وہ کانپ رہا تھا۔ میرو بھاگ کر احمد کے پیچھے ہو گئی۔ بچائیں مجھے، اس سے بچائیں، میرو نے روتے ہوئے کہا۔ میرو کا پورا جسم کانپ رہا تھا جبکہ دوسری جانب احمد سختی سے مٹھیاں بند کر کے گارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گارڈ کا وجود بھی اب احمد کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھبراتے ہوئے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ احمد ایک دم سے دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا، اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے زمین پر دے مارا اور اس پر مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میرو پھٹی آنکھوں سے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی مرنے والا ہو چکا تھا۔ احمد اس کے پیٹ میں ٹانگیں مار رہا تھا۔ اس کے سارے چہرے پر خون لگ گیا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ احمد کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا، پیچھے میرو کھڑی ہے۔ وہ ایک چھوٹی چھری اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ اس سے اس آدمی کا گلا کاٹنے لگا تھا۔ پیچھے کھڑی میرو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے بھی چھری نکالی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جاؤ اندر، احمد نے نرمی سے کہا۔ میرو نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اسے اس کے سامنے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایان کے آنے تک انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ اس نے ایک رسی پکڑ کر اس گارڈ کو باندھ دیا اور میرو کو بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا۔ ادھر صوفے پر بیٹھو، احمد نے نرمی سے کہا اور کچن کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلاس میں پانی لے کر آیا۔ میرو اب تک رو رہی تھی۔ بھائی کے پاس جانا ہے۔ بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر کدھر چلے گئے؟ میرو نے روتے ہوئے کہا۔ راستے میں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں، بس آتے ہی ہوں گے، احمد نے نرمی سے کہا۔ میرو نے بمشکل حلق سے پانی گزارا۔ اس نے 2 گھونٹ پی کر گلاس سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھائی گئے کدھر ہیں؟ اس نے گال پر آیا آنسو صاف کرتے ہوئے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرو کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔
ہسپتال گیا ہے، تمہاری بھابھی کے پاؤں پر موچ آ گئی تھی۔ ایان سے اس بے وقوفی کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اکیلی بہن کو گھر چھوڑ کر گیا ہے، احمد نے دل میں بولا۔ زبان سے وہ خاموش تھا، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، میرو نے معصومیت سے بولا۔ احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا، جبکہ میرو خاموشی سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھتی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھ سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ احمد نے فون سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ کے پاس چاقو ہے، میرو نے معصومیت سے کہا۔ فکر نہیں کرو، یہ چاقو صرف سیفٹی کے لیے رکھا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، شاید جھوٹ بول رہے ہوں، میرو نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک تو تم عورتوں کو کسی بات پر یقین دلانا کسی یہودی کو مسلمان کرنے کے برابر ہے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا محترمہ، احمد اپنی صفائی میں بول رہا تھا۔ اتنی دیر میں باہر ایان کی کار کے ہارن کی آواز آئی۔ گیٹ احمد نے بند کیا تھا۔ گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر احمد نے اس گارڈ کو باندھ کر رکھا تھا، وہ گارڈ ابھی تک بے ہوش تھا۔ احمد نے باہر آ کر گیٹ کھولا۔ ایان نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد گیٹ کھول کر ایک طرف وہیں کھڑا ہو گیا۔ ایان گاڑی گھر کے اندر لے کر آیا۔ علیزہ کی نظر سائڈ پر پڑے گارڈ کی طرف گئی۔ ایان جلدی سے کار سے باہر نکلا۔ احمد نے پیچھے سے گیٹ دوبارہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرو باہر نہیں آئی تھی، اس میں ہمت نہیں ہوئی اپنے بھائی کا سامنا کرنے کی، اور وہ ایان سے ناراض بھی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، روم اندر سے لاک کر دیا۔ ایان نے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ بھی گارڈ کو زمین پر رسی سے بندھا ہوا دیکھ چکا تھا۔ احمد نے ایان کو ساری بات بتائی۔ علیزہ بھی گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا پاؤں اب کچھ حد تک بہتر تھا۔ اسے ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر دی تھی، پر زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کار کے ساتھ سہارا لے کر کھڑی تھی۔ احمد نے ایان کو ساری بات بتائی۔ ایان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اپنی سیفٹی کے لیے ہمیشہ گن پاس رکھتا تھا۔ وہ ایک سردار تھا، جان کر حملے کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ ایان گاڑی کی طرف گیا، اس نے کار میں گن رکھی تھی، اس نے گن پکڑی۔ احمد اس کے آگے آیا۔ علیزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ نہیں ایان، رک جاؤ۔ ایان بالکل پاگل اور جنونی لگ رہا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، نمک حرام سارے، بغیر اس کے میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، ہٹو میرے آگے سے، ایان نے چیختے ہوئے کہا۔ رک جا علیزہ، بھی ادھر ہے، احمد نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ اندر جاؤ علیزہ، ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ علیزہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندر جاؤ، ایان نے انتہائی اونچی آواز میں کہا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ایان نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اندر کی طرف لے گیا۔ اس کے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، پر اپنا وہ درد بھول گئی تھی۔ اس کا شوہر قتل کرنے لگا تھا۔ ایان سنو میری بات، پولیس کے حوالے کر دو۔ ایان رکو، وہ اس کی ایک نہیں سن رہا تھا، اسے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر اس کا بازو چھوڑا۔ ایان نہیں، میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی۔ علیزہ اس کے آگے، اگر تم نے اسے قتل کیا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی، علیزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ علیزہ میرے سامنے سے ہٹو۔ ایان کے ہاتھ میں گن تھی۔ گن مجھے دو، علیزہ نے اس سے گن لینا چاہیے۔ علیزہ غیرت کا معاملہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک بار میرو سے پوچھنے دو، ہو سکتا ہے احمد بھائی کو غلط فہمی ہو، وہ بس اندر پیپرز رکھنے آیا ہو۔ علیزہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم بھی مرو گی میرے ہاتھوں سے۔ اس سب کے بعد علیزہ کچھ بول نہ سکی، اس کا وجود سرد ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مار دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ علیزہ نے دل میں سوچا۔ ایان وہاں سے چلا گیا۔ علیزہ بت بنی وہیں کھڑی تھی۔ تم بھی مرو گی میرے ہاتھوں سے، یہ لائن بار بار اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ٹھا ٹھا علیزہ کو اپنے کانوں میں گولیوں کی آواز آئی۔ وہ آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ وہ بھاگ کر ونڈو کی طرف گئی۔ ایان اور احمد دونوں کے ہاتھ میں گن تھی اور دھند وہ اس پر گولیاں چلا رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ وہ خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ میرا شوہر قاتل ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ دوسری طرف میرو بھی ونڈو پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لاش کو ٹھکانے لگا دو، حسن کو فون کر کے بلاؤ، مل کر یہ کام ختم کرو، ایان نے نارمل انداز میں کہا اور اندر کی طرف گیا۔ وہ میرو کے کمرے کی طرف گیا جو لاک تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ میرو دروازہ کھولو، ایان نے نرمی سے کہا۔ میرو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر مسلسل زور و شور سے رو رہی تھی۔ اس کا بھائی اس کی وجہ سے قاتل بن چکا ہے۔ اس نے دروازہ نہ کھولا۔ حسن بھی وہاں آ چکا تھا۔ احمد اور حسن گارڈ کی لاش کو وہاں سے لے گئے تھے۔ ایان کے پاس دروازے کی چابیاں تھیں، اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ میرو نے ایان کی طرف دیکھا۔ احمد وہاں سے سارے ثبوت مٹا کر گیا تھا۔ اس نے گارڈ کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ یہ علاقہ بالکل ویران تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ لوگ شہر سے بہت دور آئے تھے۔ ایان چل کر میرو کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا۔ اور اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟
لہجہ تھوڑا سر تھا کہ کچھ بھی نہیں کیا، میں باہر بھاگ گئی تھی۔ میرو نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ایان کو ساری بات بتائی۔ اس کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اس نے ایان شامیر خان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ عزت، میراث اور غیرت کے معاملے میں ایان شامیر خان سمجھوتا نہیں کرتا۔ ایان نے میرو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چپ کر جاؤ، ایان نے پیار سے کہا۔ آپ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے؟ میرو نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ بس غلطی ہو گئی بچہ، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ پانی پیو، میں لیزے کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ایان نے سائڈ پر پڑے پانی والے جگ کی طرف اشارہ کیا۔ مورے کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، ایان نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرو نے مختصر جواب دیا۔ ایان میرو کے روم سے باہر آ گیا۔ گاؤں میں اکثر لوگ قتل ہوتے رہتے تھے، میرو یہ منظر پہلی بار نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا کو کئی بار مجرموں کو مارتے دیکھا ہے، اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، جبکہ الیزے پہلی بار اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایان روم میں آیا، الیزے ونڈو کے پاس زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایان بھاگ کر اس تک آیا۔ الیزے اٹھو، ایان نے اس کی گال تھپتھپائی۔ اٹھو الیزے، ایان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لیٹایا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور الیزے کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ اٹھو میری جان، الیزے نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس ٹائم رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایان نے الیزے کو دوبارہ گود میں اٹھایا اور اسے لے کر نیچے آیا۔ میرو جلدی آؤ، ایان نے میرو کو آواز دی۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر میرو روم سے باہر آئی۔ ایان نے لیزے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ میں بٹھایا اور خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ میرو جلدی بیٹھو، میرو بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بھائی کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ میرو نے پریشانی سے پوچھا۔ گولیوں کی آواز سے ڈر گئی ہے، ایان نے نارمل انداز میں کہا اور گیٹ سے باہر گاڑی نکالی۔ گاڑی باہر نکال کر وہ گاڑی سے دوبارہ باہر آیا۔ اس نے گیٹ بند کیا۔ اس کے گھر میں سیکیورٹی سسٹم تھا۔ اس نے 2 گارڈ رکھے تھے، ایک صبح سارا دن ڈیوٹی دیتا تھا، ایک رات کو۔ وہ لیزے کو ہسپتال لے کر آیا، وہ گہرے صدمے میں لگ رہی تھی۔ اس نے روم میں لے کر آیا، اسے ہاسپٹل کے بیڈ پر لٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فیمیل ڈاکٹر آ گئی، اس نے لیزے کا معائنہ کیا۔ ساری رات ان کی ہسپتال میں گزر گئی۔ الیزے کو ڈرپ لگی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ایان ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ الیزے کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تھا، پر وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے میڈیسن کھلا کر پھر اسے سلا دیا۔ اب وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میرو باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ 8 بجے ایان کے آفس میں بہت اہم میٹنگ تھی۔ اس نے ابھی تک فائل بھی نہیں دیکھی تھی، جس کی وجہ سے سب ہوا تھا۔ وہ 7 بجے میرو کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ اس نے فون کر کے لیزے کی ماما کو ہسپتال بلا لیا تھا۔ اس نے زمطہ بیگم سے بولا تھا، میٹنگ اٹینڈ کر کے فون واپس آ جاؤں گا۔ ایان نے میرو کو گھر پر زرمینا کے پاس چھوڑ دیا تھا اور صبح جو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا وہ زرمینا کی بہن کا بیٹا تھا، اس لیے ایان بے فکر تھا۔ ایان تیار ہو کر آفس آیا اور سیدھا میٹنگ روم کی طرف گیا۔ الیزے کی ماما اس کے بیڈ کے پاس ایک کرسی رکھ کر بیٹھی تھیں۔ وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر الیزے پر پھونکے مار رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد الیزے نے اپنی پلکوں کو حرکت دی، اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ کل رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ایک موتی جیسا آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ سیدھا لیٹی تھی اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ الیزے کی ماما نے اس کے ہوش آتے ہی شکر ادا کیا۔ شکر ہے میری بچی، تمہیں ہوش آ گیا، انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ الیزے نے مکمل طور پر آنکھیں کھولی تھی، سبز سمندر جیسی آنکھیں۔ ایان نے الیزے کی ماما کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا بولا تھا، اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ الیزے بچہ کیا ہوا ہے؟ الیزے کی ماما نے نرمی سے پوچھا۔ الیزے پہلے تھوڑی دیر بعد خاموش رہی، پھر بولی، ماما مجھے اس قاتل کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا بول رہی ہو الیزے؟ الیزے کی ماما نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک بول رہی ہوں، کل رات اس نے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، الیزے نے سرد لہجے میں کہا۔ پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ الیزے کی ماما نے دکھی انداز میں پوچھا۔ الیزے نے کل رات جو سب ہوا ایک ایک بات اپنی ماما کو بتائی۔ انہیں بھی صدمہ پہنچا تھا اور دکھ بھی ہوا تھا، وہ اسے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا، الیزے نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں تو خود سمجھ سے باہر ہے، یہ معاملہ وہ اتنی آسانی سے کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، الیزے کی ماما نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے ساتھ واپس نہیں جانا، مجھے یہاں سے کہیں لے جائیں۔ پریشان نہیں ہو بچہ، تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ اب تو میں بھی نہیں چاہتی تم اس قاتل کے ساتھ رہو، کل کو تمہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا دے، الیزے کی ماما نے فکر مندی سے کہا۔ آپ جلدی بابا کو کال کریں، الیزے نے اپنی گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کرتی ہوں، الیزے کی ماما نے ہمدان صاحب کو ساری بات بتائی۔ بیگم ہم نہیں جا سکتے کہیں بھی، تمہیں ایان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ہم جہاں بھی جائیں گے ڈھونڈ لے گا ہمیں، اس نے ہمارے پورے خاندان کا بایو ڈیٹا نکلوایا ہوا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ الیزے کو بولو صبر شکر کر کے اسی کے ساتھ رہے، ہمدان صاحب نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہمدان صاحب وہ آدمی خطرناک ہے، الیزے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، الیزے کی ماما نے فکر مندی سے کہا۔ بیگم 4 ماہ سے اس کے ساتھ ہے، اب تک تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے پرسکون انداز میں کہا۔ الیزے خاموشی سے گفتگو سن رہی تھی۔
کیونکہ فون سپیکر پر تھا۔ ماما فون بند کر دیں، بابا کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، علیزے نے غصے سے کہا۔ بیگم میری علیزے سے بات کرواؤ۔ علیزے کی ماما نے فون علیزے کو دیا۔ دیکھو بچہ، آج سے قبل 1 ماہ پہلے میں اس کے آفس گیا تھا، اسی سلسلے میں بات کرنے میں نے اسے بولا تھا علیزے کو چھوڑ دو، وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ ہمدان صاحب نارمن داس میں بات کر رہے تھے، اس نے بولا تھا علیزے بہت خوش ہے، آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میرے سامنے تمہیں کال کی۔ ماضی: انکل میں آپ کے سامنے لیزے کو کال کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ ایان نے لیزے کو کال کی، تھوڑی دیر بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ لیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے کیوں کال کیا، لیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ کیوں کی ہے؟ علیزے کے بابا خاموشی سے سن رہے تھے۔ یہی پوچھنے کے لیے میں نے ناشتہ کیا تھا کہ نہیں، اور کب اٹھی تھی، اور ناشتے میں کیا کھایا تھا، اور میں کیا کر رہی ہوں، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ کیا کھایا ہے؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انڈا بریڈ ساتھ چائے۔ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ علیزے کے بابا کچھ حد تک مطمئن ہو گئے۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ ایان نے نارمن انداز میں کہا۔ کچھ خاص نہیں، ڈرامہ دیکھ رہی تھی، علیزے نے نارمن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، انجوائے کرو، میں فون رکھتا ہوں، ایان نے بولا۔ ایان سنو۔ ہاں بولو میری جان، کیا بات ہے؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آئی لو یو، ایان بے اختیار مسکرایا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، اللہ حافظ، ایان نے پیار سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میرے خیال سے مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ایان نے ہمدان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، ہمدان صاحب سے کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ مزید بحث کرنا فضول تھا، مجھ سے زیادہ اس کا کوئی خیال رکھ سکتا بھی نہیں، ایان نے فخریہ انداز میں کہا۔ دوبارہ اس کو مجھ سے الگ کرنے کی یا دور کرنے کے بارے میں مت سوچیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایان نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، علیزے کے بابا نے مختصر جواب دیا اور وہاں سے جانے لگے۔ علیزے کے بابا نے فون پر لیزے کو ساری بات بتائی۔ بابا تب حالات مختلف تھے، اب وہ قاتل ہے، علیزے نے بے رخی سے کہا۔ بیٹا تم نہیں سمجھ رہی، اس نے ہمیں ڈھونڈ لینا ہے، اپنے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دو گی، اور ہماری جان کو ویسے بھی خطرہ ہے، بھول گئی ہو ماضی میں کہا ہوا ہے، علیزے کے بابا نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماضی: علیزے کے بابا ایان کے آفس روم سے باہر جانے لگے۔ ایان نے ان کو پیچھے سے آواز دی کہ آپ صرف علیزے کے ٹاپک پر بات کرنے آئے تھے؟ ایان نے آئی برو جھکاتے ہوئے سیریس انداز میں پوچھا۔ علیزے کے بابا تھوڑی دیر خاموشی سے کھڑے رہے۔ بات تو میں صرف علیزے کی ہی کرنے آیا تھا، پر اب اس کے علاوہ بھی ایک اور مسئلہ ہے، مجھے بتائیں کیا بات ہے، ادھر میرے سامنے بیٹھیں، ایان نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ علیزے کے بابا وہاں بیٹھ گئے۔ میں سن رہا ہوں، بتائیں، ایان نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں اور میرا بھائی ہے، آج سے 5 سال پہلے میں نے اور میرے بھائی نے مل کر ایک جگہ خریدی تھی، پھر میں کچھ عرصہ باہر چلا گیا تھا، پیچھے سے انہوں نے میرے بھائی کو کمزور اکیلا سمجھ کر اسے ڈرا دھمکا کر زمین پر قبضہ کر لیا، اور وکیلوں اور کورٹ کے چکروں میں ہم نہیں جا سکتے، وکیل لاکھوں کی فیس مانگ رہے ہیں، مجھے اس معاملے میں آپ کی مدد چاہیے تھی، ویسے بھی انہوں نے دھمکی دی ہے، اگر ہم نے کیس کیا تو میری بیٹی علیزے کو اور میرے بھائی کی بیٹی کو نقصان پہنچائیں گے۔ علیزے کے ذکر پر ایان کے ماتھے پر بل آئے، اس کی اتنی ہمت، ایان کو شدید غصہ آیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا، مجھے بس ان کا ایڈریس بتا دیں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ بیٹا میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، ہمدان صاحب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد علیزے کے بابا وہاں سے چلے گئے۔ 1 ہفتے تک وہ لوگ ہمدان صاحب کے گھر آئے، ہمدان صاحب سے معافی مانگی اور جگہ کے پیپرز بھی واپس کر گئے۔ ایان نے یہ مسئلہ بہت خوش اسلوبی گن کی مدد سے حل کیا تھا۔ ہمدان صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے، جس جگہ انہوں نے اپنی محنت سے کمائی سے لی تھی۔ علیزہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ بیٹا وہ صدام جیسے طاقتور آدمی کو ڈرا کر اسے ہماری زمین واپس لے کر دے سکتا ہے، تو اندازہ لگاؤ وہ خود کتنا طاقتور ہے، ہمدان صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا، اور علیزے کو ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، علیزے نے دل میں بولا۔ علیزے اپنے بابا کی بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں سمجھ گئی ہوں، علیزے نے افسردہ سے لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ علیزے کی ماں بھی خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ علیزے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور ایک طرف کروٹ لے لی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ ایک بار پھر سے ایان کے الفاظ سنائی دیے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم بھی مرو گی میرے ہاتھوں سے۔ علیزے کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، اگر کل کو مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے بھی مار دے گا، اپنے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، علیزے ذہن میں سوچ چکی تھی۔ ایان میٹنگ روم میں تھا، احمد بھی وہیں موجود تھا، یہ دونوں آدمی ایسے پرسکون ہو کر بیٹھے تھے جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس میٹنگ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ سائن ہونا تھا، بہت بڑی ڈیل تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی میٹنگ ختم ہو گئی، سب ممبرز آہستہ آہستہ کر کے اٹھ کر میٹنگ روم سے باہر چلے گئے۔ ایان جلدی
سے میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس علیزے کے پاس ہاسپٹل جانا چاہتا تھا۔ اب میٹنگ روم میں بس احمد اور ایان رہ گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے بھابھی کی؟ احمد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ایان نے صبح احمد کو بتایا تھا کہ ساری رات ہاسپٹل گزار کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر تک دوبارہ جاؤں گا، ایان نے مدھم آواز میں کہا۔ احمد مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں بولو، احمد نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مکمل طور پر متوجہ ہوا۔ بیرو سے شادی کر لو، ایان نے دو ٹوک انداز میں سیدھی سیدھی بات کر ڈالی۔ احمد حیرت سے ایان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر دونوں جانب خاموشی رہی۔ معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں، احمد کو یقین ہو گیا۔ احمد نے میرو کو ایان کے ولیمے والے دن دیکھا تھا، تب سے وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا، پر وہ ایان کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایان اسے غلط سمجھے گا اور اس وجہ سے اس کا تعلق ایان کے ساتھ خراب ہو جائے گا، اور ویسے بھی ابھی میرو کی شادی کی عمر نہیں تھی، اس لیے احمد نے ایان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ کرو گے میرو سے شادی؟ ایان نے اپنی بات دہرائی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ یار ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، تم اس واقعے کی وجہ سے جلد بازی کر رہے ہو، ابھی اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، احمد نے سنجیدہ انداز میں ایان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پر ایان جیسے حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں میرو کے معاملے میں تمہارے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا، میں ایک سردار ہوں اور میری بہن کو میرا ویک پوائنٹ بتایا جا سکتا ہے، ایان نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ یار وہ تو سب ٹھیک ہے، پر احمد بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ پر کیا مطلب میں انکار سمجھوں؟ ایان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ اف میرے اللہ، میں انکار نہیں کر رہا، یار وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، ابھی وہ رہی کوئی تقریباً 16-17 سال کی ہوگی، اسے کم از کم 20 کی تو ہونے دو۔ احمد نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جو بول رہا ہوں بس وہی کرو، بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں کیوں جلد بازی کر رہا ہوں؟ ایان نے صاف صاف دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ احمد نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں شاید، ایان نے مختصر جواب دیا۔ مطلب تم اب مجھ سے بھی باتیں چھپاؤ گے؟ احمد نے منہ بناتے ہوئے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا اب کی بار، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے یقیناً کوئی راز چھپا تھا، میں اس وجہ سے تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں، احمد نے سیریس انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم ناراض نہیں ہوگے، اب جا کر نکاح کی تیاری کرو، 1 ہفتے تک گاؤں جا کے نکاح کی رسم کرنی ہے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ موڑے سے تو پوچھ لو، اگر انہوں نے انکار کر دیا، احمد نے فکر مندی سے کہا۔ موڑے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم ان کی فکر نہیں کرو، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، احمد نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد ایان علیزے کے پاس ہسپتال چلا گیا اور احمد اپنے گھر چلا گیا۔ اسے نکاح کی خوشی تو تھی، پر یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ ایان علیزے کے روم میں آیا، جس نے ڈسچارج ہو جانا تھا، اس کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، علیزے کی ماما اس کے پاس ہی تھیں۔ ایان نے روم میں داخل ہو کر سلام کیا، وہ جانتا تھا اب تک علیزے ایک ایک بات زمدہ بیگم کو بتا چکی ہوگی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ علیزے ایک طرف کروٹ لے کر آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، ویسے وہ جاگ رہی تھی۔ آنٹی اب کیسی طبیعت ہے علیزے کی؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ بہتر ہے، زمدہ بیگم نے مختصر جواب دیا، لگتا ہے علیزے سو رہی ہے، ایان نے کہا۔ ایان ایک طرف کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ علیزے کی ماما بھی وہیں ایک طرف کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا علیزے نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ ایان نے نارمل انداز میں مدھم آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، بتایا تھا بیٹا، آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیتے، زمدہ بیگم نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ آنٹی غیرت کا معاملہ تھا، اگر پولیس تک جاتی تو یہ بات میرے لیے بہت رسوائی کا باعث تھی۔ سردار ایان شاہ میر خان کی بہن کی عزت اس کے گھر کا گارڈ لوٹنے لگا تھا، یہ بات آگ کی طرح ہر جگہ پھیل جانی تھی۔ میں پولیس والوں سے کیا کہتا، میرے گارڈ کو جیل میں ڈالو، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے سب سے پہلے یہی کہنا تھا، تم اکیلی لڑکی کو گارڈ کے پاس چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ ایان نے دھیمے مگر سرد لہجے میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ بیٹا کسی اور جرم میں اسے جیل کروا دیتے، زمدہ بیگم نے اسے مشورہ دیا تھا جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ آنٹی یہ غیرت کا معاملہ تھا، اور غیرت کے معاملے میں جھوٹ نہیں گولیوں سے کام لیتا ہوں، ایان نے مطمئن انداز میں کہا۔ زمدہ بیگم خاموش ہو گئی، اب بحث کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ ایان اور زمدہ بیگم کی آواز مدھم تھی، پر علیزے بآسانی ان کی گفتگو سن سکتی تھی۔ علیزے ابھی تھوڑی دیر تک ڈسچارج ہو گئی، میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ بیٹا علیزے کو کچھ دن ہمارے ساتھ گھر جانے دو، زمدہ بیگم نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا اور التجا کی۔ نہیں آنٹی، علیزے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ 2 دن بعد، ایان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علیزے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں ماما کے ساتھ جاؤں گی، علیزے نے سرد مہری سے کہا، اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ایان کو غصہ آیا، پر اس نے ضبط کر لیا۔ کیوں نہیں رہنا میرے ساتھ؟ ایان نے خود پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، علیزے نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ایان نے علیزے کو کوئی جواب نہ دیا، اس نے زمدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
میں نے ہسپتال کے بل پے کر دیے ہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں، ایان نے نارمل انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ علیزہ اور اس کی ماں کو حیرت ہوئی، اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ ایان کہہ رہا ہے اس نے ہسپتال سے آتے ہی زرمینا کو حکم جاری کیا تھا کہ میرا سامان پیک کر دو، ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ میرو کے روم کی طرف گیا، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ میرو نے ایان کو دیکھ کر قرآن بند کیا۔ بھائی بھابھی کیسی ہیں، آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ میرو نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بچہ، وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنی ماما کے ساتھ چلی گئی ہے، کچھ دن ان کے ساتھ رہے گی، تم اپنا سامان پیک کرو، تھوڑی دیر تک گاؤں جانا ہے۔ ایان نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میرو نے مختصر جواب دیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ دوسری جانب زرمینا ایان کا ضروری سامان پیک کر چکی تھی۔ کچھ سامان ایان نے خود پیک کیا تھا، وہ 2 ہفتوں کے لیے گاؤں جا رہا تھا۔ شام کو وہ لوگ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں کا راستہ 4 گھنٹے کا تھا۔ وہ لوگ 4 بجے نکلے تھے اور رات کو 8 بجے کے قریب وہاں پہنچے۔ ایان نے راستے میں مورے کو فون کر کے آگاہ کر دیا تھا کہ ہم لوگ گاؤں آ رہے ہیں۔ ایان سارے راستے میرو کو سمجھاتا رہا، مورے کو کچھ نہیں بتانا۔ 1 ہفتے بعد علیزہ 1 ہفتے سے اپنی ماں کے گھر پر تھی۔ اس دوران شدت سے اسے ایان کی کمی محسوس ہوئی، اسے ایان سے محبت تھی۔ وہ بالکل مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران ایان نے ایک بار بھی علیزہ سے رابطہ نہیں کیا۔ علیزہ لاشعوری طور پر اس انتظار میں تھی کہ اسے کال یا میسج کرے گا۔ ہاں وہ قاتل تھا، پر اسے اس سے محبت تھی۔ اگر ایان اسے زندہ چھوڑ دیتا کل کو وہ پھر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا۔ علیزہ آہستہ آہستہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ علیزہ کے پاس ایان کے ساتھ رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ علیزہ کو اس گھر کے، وہاں کے رام و سکون کی ہر چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کا اپنی ماما کے گھر دل نہیں لگ رہا تھا، بس وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ ایان بھی اب کی بار انام میں آیا تھا، وہ رابطے میں پہل نہیں کرنے والا تھا۔ اس 1 ہفتے کے دوران وہ میرو کے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج میرو کی مہندی تھی، سب لوگ علیزہ کا پوچھ رہے تھے۔ ایان نے بول دیا تھا علیزہ کی ماما کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایمرجنسی میں انہیں ان کے پاس شہر جانا پڑا، جبکہ مورے اور گھر والوں کو ایان نے بولا تھا کہ مجھ سے علیزہ کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ مورے نے میرو سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے بولا بھائی سے لڑائی ہوئی تھی۔ ایان سارے راستے اسے یہی باتیں سمجھاتا رہا تھا۔ سب لوگ باہر رسم کر رہے تھے، ایان اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی، اوپر شال لی تھی، وہ اپنا فون یوز کر رہا تھا۔ اسے اچانک ایک میسج کا نوٹیفیکیشن ملا۔ اس نے چیٹ اوپن کر کے بغیر اوپر سے میسج پڑھا، آپ کو میری یاد نہیں آ رہی؟ اتنے دن سے کوئی فون نہیں کیا، تم میرے بغیر کیسے رہ سکتے ہو؟ ایان نوٹیفیکیشن سے میسج پڑھا اور پھر چیٹ اوپن کی۔ علیزہ نے اسے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، ایان نے بھی چیٹ اوپن ہی کی تھی۔ اچانک میسج ڈیلیٹ ہو گئے۔ علیزہ نے جذبات میں آ کر میسج کر دیے تھے، بعد میں اسے احساس ہوا۔ ایان بے اختیار مسکرایا، وہ اکثر ایسے ہی میسج ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی۔ ایان نے اسے کویسچن مارک بھیجا، علیزہ نے فوراً سین کر لیا۔ ایان نے اسے کال کی، باہر سے ہلکی ہلکی ڈھولکی کی آواز ایان کے روم میں بھی آ رہی تھی۔ علیزہ کو امید نہیں تھی اچانک ایسے کال کرے گا۔ علیزہ نے کال اٹھا لی۔ جی محترمہ، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، کدھر ہو تم؟ کیوں؟ ایان نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا۔ مجھے واپس اپنے گھر آنا ہے، علیزہ نے معصومیت سے کہا۔ اگر نہ لاؤں تو؟ اس کا لہجہ سیریس تھا۔ ایان اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ تو مجھے گھر کا راستہ پتہ ہے، میں خود آ جاؤں گی، علیزہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ شاید بھول گئی ہو، ابھی بھی قاتل کی بہن، ابھی بھی میں قاتل ہی ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزہ جواب میں کچھ نہیں بول سکی۔ کیا تم مجھے طلاق دے سکتے ہو؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد علیزہ بولی۔ طلاق لے کر کیا کرو گی؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جو بھی کروں تمہیں کیا لگے، علیزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ شہر نہیں ہوں، گاؤں آیا ہوں، جب شہر واپس آؤں گا پھر اس معاملے پر بات کریں گے، ایان نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ آپ وہاں کیوں گئے ہیں؟ علیزہ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میرو کا کل نکاح ہے، ایان نے نارمل انداز میں کہا، جبکہ دوسری جانب علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب نکاح ہے؟ یہ سب کیسے طے ہوا؟ احمد کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں اس لیے تمہیں اس دن آنٹی کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا، پر تم کچھ بھی سننے کے لیے تیار کہاں تھی۔ میں یہی بولنے لگا تھا کہ 2 دن بعد گاؤں جانا ہے، پر تم آنٹی کے ساتھ جانے کا کہہ رہی تھی، تو میں اسی دن میرو کو لے کر گاؤں آ گیا۔ علیزہ تھوڑا شرمندہ ہوئی، تو کیا اب میرے بغیر کل نکاح ہو جائے گا؟ علیزہ نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ کیا تم نکاح میں شریک ہونا چاہتی ہو؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ تمہارے ساتھ 100 اختلافات صحیح، پر میرو میری چھوٹی بہن جیسی ہے، میں ضرور اس کے نکاح میں شریک ہوں گی اور گاؤں بھی بس نکاح اٹینڈ کرنے آؤں گی، علیزہ نے نرم انداز میں کہا۔ میں لینے نہیں آ رہا، اگر آنا ہے تو خود آ جاؤ، ایان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ علیزہ کو غصہ آ رہا تھا۔ ایان کے روم کا دروازہ کھلا تھا، اچانک نور وہاں آئی۔ ایان، مورے بلا رہی ہے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاؤ آتا ہوں، ایان نے نرم انداز میں کہا، جلدی آنا، یہ کہتے ہوئے نور وہاں سے چلی گئی۔ علیزہ بھی فون میں سن رہی تھی۔ ایان، میرو کے کچھ دنوں بعد پیپرز ہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ علیزہ نے فکر مندی اور تعجب سے کہا۔ فکر نہیں کرو، احمد سارے پیپرز دلوا لے گا۔ ایان کی آواز میں ایک عجیب سا بے نیازی کا سکوت تھا۔
جیسے کسی نے تھکی ہوئی شام کے آسمان پر اداسی کی ہلکی سی پرچھائی پھیلا دی ہو۔ اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میری زندگی کا کیا بھروسہ کب میرے پرواز کر جائے، وہ بہت معمولی لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر الفاظ کے پیچھے چھپی تلخی علیزے کے دل میں جیسے کھینچتی ہوئی سرد ہوا بھر دی۔ کیا مطلب؟ علیزے نے چونک کر پوچھا۔ اس کی آواز میں بے چینی واضح تھی۔ مورے بلا رہی ہیں، بعد میں بات کرتا ہوں، صبح لازمی آنٹی اور انکل کے ساتھ آنا ہے۔ ایان کے لہجے کی نرمی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ چھپا ہوا ہو، کچھ انکہے لفظ اس کے گلے میں اٹکے ہوں۔ ایک منٹ ایان رکو، علیزے نے جلدی سے پکارا۔ دل دھڑکنے لگا، مگر ایان نے جیسے اس پکار کو سنا ہی نہ ہو، بغیر کوئی جواب دیے فون بند کر دیا۔ فون کی سیاہ سکرین اب علیزے کے سامنے جامد پڑی تھی۔ اب وہ حیرت بے یقینی میں اسے دیکھتی گئی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے دوبارہ کار ملائی، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی، گہری چبھتی ہوئی خاموشی۔ باہر مہندی کا فنکشن اپنے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا، خوشیوں کی گہما گہمی، ڈھول کی تاپ اور ہنسی کی روشنی، مگر علیزے کے دل پر جیسے اچانک کوئی سایہ آ گرا ہو۔ سب لوگوں نے مہندی کا فنکشن بہت انجوائے کیا۔ لیزے میرو کو مس کر رہی تھی۔ اس نے لیزے کو ویڈیو کال بھی کی تھی اور لیزے کو بولا تھا صبح لازمی آنا ہے۔ اگلی صبح سب تھوڑا دیر سے اٹھے کیونکہ رات کو کافی دیر تک فنکشن چلتا رہا تھا۔ جب ایان نے میرو سے نکاح کی بات کی تو وہ فرما بردار بہن کی طرح راضی ہو گئی تھی۔ ان کے گاؤں میں اس سے بھی کم عمر لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی۔ میرو کے لیے یہ بہت زیادہ بڑی بات نہیں تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرو نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ بھی شہزادے کے خواب دیکھتی تھی، اور احمد کا کردار میرو کی زندگی میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اس نے میرو کی عزت بچائی تھی، اور اگر وہ اس ٹائم نہ آتا تو ضرور کچھ غلط ہو جاتا۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے اور اچھے طریقے سے ہوئی۔ علیزے اپنے بابا اور ماما کے ساتھ گاؤں آئی تھی۔ سب لوگ خوش تھے۔ احمد کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مورے بہت زیادہ خوش تھی، ان کی بیٹی کو ایک اچھا انسان مل رہا تھا۔ احمد ایان سے 5-6 سال ساتھ ہیں، اور احمد بھی اکثر ایان کے ساتھ گاؤں آتا تھا اور مورے سے بھی مل کر جاتا تھا۔ بے شک جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور جب وہ دنیا میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ آدم کے لیے ہوا کو بنایا گیا تھا، ہوا کے بغیر آدم نامکمل ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے من پسند شخص کو حاصل کر لیتے ہیں۔ میرو تھوڑا اداس لگ رہی تھی۔ میرو بیڈ پر بیٹھی تھی اور احمد اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ احمد نے میرو سے نرمی سے پوچھا۔ ہاں ہوں، میرو نے مختصر جواب دیا۔ مجھے تو نہیں لگ رہی، احمد نے مدھم آواز میں کہا۔ بس اس دن والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میرو نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ بھول جاؤ یار، اب تو سب ٹھیک ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، احمد نے جنونی انداز میں کہا۔ جو آپ کی عزت پر ہاتھ اٹھائے اسے ختم کر دو، احمد نے پرجوش انداز میں کہا۔ تب تو میں بھائی کی عزت تھی، اب کی تو میں کچھ بھی نہیں لگتی تھی، میرو نے معصومیت سے کہا۔ تب تم میری محبت تھی اور مجھے برداشت نہیں ہوئی میری کوئی محبت کو غلط نظر سے دیکھے۔ میرو احمد کے اچانک اقرار پر میری محبت پر گھبرا گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھا تم اب سو جاؤ، کافی تھک چکی ہوگی، احمد نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ لوگ آج رات گاؤں ہی رکے تھے احمد، میرو نے بولا۔ جی میری جان، آپ بہت اچھے ہیں، میرو نے نظریں جھکائی تھی، اسے احمد سے شرم آ رہی تھی۔ احمد نے میرو کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم بھی بہت اچھی ہو، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے نے نکاح کے مطابق سفید ہیوی فراق زیب تن کیا تھا، اور ایان نے موتیا رنگ کی شلوار قمیض ساتھ میں براؤن شال۔ نکاح کی رسم ختم ہونے کے بعد ایان اور لیزے باہر صوفے پر بیٹھے تھے۔ علیزہ کے ماما بابا آج رات حویلی ہی ٹھہرے تھے۔ چلو ایان، جلدی سے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں، تم نے ابھی تک میری تعریف نہیں کی، علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ نور بھی وہاں ایک طرف بیٹھی تھی، لیزے اسے جیلس کرنے کے لیے ہی سب کر رہی تھی۔ تعریف وہ کیا ہوتا ہے لیزے بیبی، ایان نے سیریس انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں چینج کرنے جا رہی ہوں، مجھے نہیں چاہیے تعریف، لیزے نے خفگی سے کہا اور منہ بناتے ہوئے جانے لگی۔ ایان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ارے ٹھہرو، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانا، تمہیں دیکھ کر مجھے شعر یاد آ گیا، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا شعر بھی آپ کی طرح فضول ہی ہوگا، لیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تو میں تم سے زیادہ پیارا لگ رہا ہوں، پر تم نے اب تعریف کا بولا ہے تو عرض کیا ہے، ایان نے بولا۔ ارشاد، علیزے نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم نے پھر کی تھی محبت سے توبہ، وہ پھر حسین جوڑا پہن کر ہمارے سامنے آ گئے۔ میں نے تمہاری تو تعریف کر دی، اب جلدی سے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں، ایان نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ہاں بس ٹھیک ہی لگ رہے ہو، علیزے نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے سیریس انداز میں کہا۔ بس ٹھیک، ایان نے آئیبرو جھکا کے اس کی بات دہرائی۔ میں بتاؤں کیسے لگ رہے ہو، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ اور ایان نور کی موجودگی میں یہ ساری ایکٹنگ کر رہے تھے۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ علیزہ نے سرد نگاہوں سے نور کی طرف دیکھا۔ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، ایان نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف چلی گئی، ایان بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ نور حقارت سے ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ علیزہ تم سے ایک سوال پوچھوں، ایان نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں پوچھو، علیزہ نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔
کیا تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ اگر میں مر بھی جاؤں تو تمہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہاری نظر میں بس ایک قاتل ہوں۔ ایان سنجیدہ انداز میں سب بول رہا تھا۔ ایان یہ کیسا سوال ہے؟ لیزے نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا مطلب کیسا سوال ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دو بس، ایان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایان تم اچانک مرنے کی باتیں کیوں کرنے لگے ہو؟ علیزے نے فکر مندی سے کہا۔ بابا کے قاتلوں کو تلاش کر رہا ہوں اور بہت جلد میری تلاش مکمل ہونے والی ہے۔ تمہارے ذریعے سے میں نے ان کا ایک بھائی پکڑ لیا تھا جو تمہارے ساتھ رابطے میں تھا۔ میں نے بتایا تھا نا 4 بھائی ہیں اور جو چوتھے کا مجھے نہیں معلوم، مجھے لگتا ہے وہ چوتھا شخص کہیں ہمارے درمیان میں ہے۔ علیزے حیرت سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ علیزے نے پوچھا۔ ماضی ایان کے بابا کے دشمن 2 بھائی امریکہ ہیں اور 2 پاکستان میں رہنے والا ایک ایان کے قبضے میں تھا۔ ایان نے جنگلوں کے بیچ ایک خفیہ سنسان جگہ میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا۔ اس گھر کا ایان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے وہ آدمی کو اسی گھر میں قید کر کے رکھا تھا۔ وہ اس کے ذریعے اس کے باقی بھائیوں کو تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب وہ دوبارہ اس جگہ پر گیا، وہ اسے آدمی مردہ حالت میں مرا ہوا ملا۔ 4 بھائیوں میں سے اب 3 بھائی رہ گئے تھے، پر حیرت کی بات یہ تھی اس جگہ کا ان کو کیسے علم ہوا؟ اور اگر ان کو اس جگہ کا علم ہو گیا تھا، وہ اپنے بھائی کو بچا کر وہاں سے لے جاتے۔ کوئی اپنے بھائی ہی کو تھوڑی مارتا ہے، مطلب یہ کام کسی تھرڈ پارٹی نے کیا ہے۔ ان 4 بھائیوں کے علاوہ بھی کوئی اور ایان کا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا جو ایان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خفیہ گھر کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ایان نے لیزے کو جو فون دیا تھا اس کا سارا ڈیٹا ایان کے سامنے ہی تھا۔ لیزے جس نمبر سے اس آدمی سے بات کرتی تھی، ایان نے کسی طرح اس نمبر کا پتہ کروا لیا۔ رات کو لیزے سو رہی تھی، اس کا فون سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ ایان نے ڈپلیکیٹ چابی سے لیزے کا کمرہ کھولا، پھر اس کا فون پکڑ کر اسی شخص سے لیزے بن کر میسج پر بات کی۔ میں صبح آپ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے آپ کو ایان سے متعلق ایک بہت بڑی بات بتانی ہے، پر صبح مل کر بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی۔ ایان جاگ رہا ہے۔ وہ آدمی ایان کے جال میں جلد ہی پھنس گیا۔ حل ایان دیکھو، دراصل مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ذریعے ہماری آزمائش ہوتی ہے، لیزے نے نرمی سے کہا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی بکھر گئی تھی، جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ ایان نے لیزے کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ آزمائش کے ڈر سے کبھی کسی سے محبت نہیں کرو گی؟ علیزے کی پلکیں ہلکی سی کپکوائی، چہرے پر بے چینی اور خوف کی دھند پھیل گئی۔ نہیں ایان، میں ابھی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، تم سمجھ نہیں رہے، محبت مذاق نہیں ہوتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، جیسے دل کی گہرائیوں میں چھپی بے بسی لبوں تک آتے آتے کمزور پڑ گئی ہو۔ وہ جتنی کوشش کرتی اتنا ہی لگتا تھا کہ اس کی بات ایان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ایان نے نظریں ہٹائے بغیر سر سے لہجے میں کہا۔ علیزے باتوں کو گھبراؤ نہیں، مجھے میرا جواب مل چکا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں ہوں یا نہیں۔ اس کے لہجے میں چھپا دکھ خنجر کی طرح دل چیر گیا۔ علیزے نے فوراً چونک کر کہا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ ایان نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھیں سب کچھ بول چکی ہیں۔ ایک بھی محبت کی کرن نہیں، ایک رمت تک نظر نہیں آئی ان میں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ دھیرے سے بولا، جیسے دل پر پڑا بوجھ لفظوں میں بہہ رہا ہو۔ فکر نہیں کرو، جیسے ہی بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈ لوں گا فوراً تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ ایان کی آواز لمحہ بھر کو رک گئی، پھر وہ سختی سے بولا، پر ابھی طلاق نہیں دے سکتا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، فی الحال تم میرے ساتھ ہی محفوظ ہو۔ اس کے لفظوں میں تحفظ بھی تھا، دکھ بھی، اور ایک ایسا درد بھی جو علیزے کی روح تک اتر گیا۔ فکر نہیں کرو، جیسے ہی بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈ لوں گا اس کے فوراً بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، اپنے ساتھ رہنے پر فوکس نہیں کروں گا۔ ایان نے ایک ساتھ ساری بات کہہ دی اور روم سے باہر چلا گیا۔ علیزے بس خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر الفاظ دم توڑ گئے۔ میں نے اس کا دل توڑ دیا، مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کے ذریعے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اگر تم سچ میں مر گئے تو میرا کیا ہوگا؟ کیا ہم عام لوگوں کی طرح نارمل لائف نہیں گزار سکتے، جہاں بچھڑ جانے کا خوف نہ ہو؟ علیزے کے دل میں یہ سب بول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی، وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایان روم میں واپس آیا۔ علیزے سو چکی تھی۔ بہت ظالم ہو تم، جب میں ضد پر آ گیا ترس جاؤ گی مجھے دیکھنے کے لیے، ایان نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ جاری ہے۔